اور لڑکیوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ بھاگ کر بالکل شادی نہ کریں، انہیں قطعاً شادی نہیں کرنی چاہیے ماں باپ کی کنسنٹ کے بغیر، کسی غریب سے کر لیں۔ ایک طرف دیکھیں تو طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، دوسری طرف دیکھیں تو لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ نماز کو پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، مجرا ہو تو سارے چلے جاتے ہیں۔ رہا عمران خان، تو ذوالفقار بھٹو کے بعد سب سے جو پاپولر لیڈر ہو رہا ہے پاپولیرٹی کے ساتھ وہ عمران خان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا دوست علی رضا۔ آج ہم آئے ہیں ایڈوکیٹ اختر علی محمود چہور صاحب کے پاس، جو کہ فاؤنڈر ہیں ڈیموکریٹک الائنس کے اور پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ آئیے ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے اور جانتے ہیں رحیمیہ خان کے حالات کے بارے میں بھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ۔ سر کیسے آپ یہاں پر پنجاب بار کونسل کے ممبر ہیں اور آپ کی ہی گروپ میں سے یہاں پر پریزیڈنٹ بھی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بھائی جان، میں ڈیموکریٹک گروپ جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہوں۔ یہ پرفارم نیا کیا ہے جب سے پنجاب بار کونسل میں جیتا ہوں۔ اس میں 19 لوگوں کے گروپس شامل ہیں، جس میں فرحان صاحب جو ہیں یہ ہمارے کنوینئر ہیں، اور بھی دیگر دوست سی کے ممبر ہیں۔ ایک گورنر باڈی بنائی ہے۔ الحمدللہ اس دفعہ 2 سال سے ہم جیت رہے ہیں، اور آئندہ بھی توقع کہ انشاءاللہ ہمارا گروپ جیتے گا اللہ کے فضل سے۔ سر آئندہ الیکشن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، جو پریزیڈنٹ کے آئندہ الیکشنز کے بارے میں؟ تقریباً 10 سپتمبر کو انشاءاللہ ایک میٹنگ کال کر رہے ہیں۔ ہر سال ہمارا ہوتا ہے، وتیرہ ہے بلکہ ایک ٹریڈیشن ہے۔ سپتمبر کے فرسٹ سیکنڈ ویک میں ہم لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور لوگوں کی ڈیزائرز لیتے ہیں، پھر پینل اناؤنس کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی انشاءاللہ 9-10 کو ہم اجلاس بلا رہے ہیں، اور اس میں اپنے کینڈیڈیٹس کو جو ہے ان کو بیک اپ کریں گے۔ سر یہ جب سے آپ کے گروپ کو اتھارٹیز ملی ہیں تو ہم کیا دیکھیں کہ کتنی تبدیلی آئی ہے یہاں پر؟ یہاں پہ بھی بہت تبدیلی، بار اور بینچ میں بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ کبھی کبھار سگے بھائیوں میں بھی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے، 1-2 بار ایشو ہے جس کو ہم نے ایم ای کے بریف سیٹل کیا ہے۔ بار اور بینچ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور آئندہ بھی اچھے رہیں گے۔ ہمارے ججز بھی اچھے ہیں اور وکلا کا رویہ بھی بہت اچھا ہے۔ سر یہ جو سیاسی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مقدمے ہو رہے ہیں، ہاں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ میں ہیومن رائٹس کمیٹی کا تھرو آل اوور پنجاب چیئرمین ہوں۔ یہ جو ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں وہ اس کو بڑی سختی سے، بے چینی سے اس کو محسوس کر رہی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بیزاری ہے ایسے سسٹم میں جہاں کسی بھی آدمی کو اغوا کر لیں، اٹھا لیں، اس پہ تشدد کریں، الیکٹرک شاک دیں۔ یہ معذبہ دارو میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں پرسوں پریس کانفرنس کرنے بھی پنجاب بار کونسل میں جا رہا ہوں۔ ہماری پنجاب بار کونسل بھی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ آدھی پنجاب بار کونسل اس دفعہ جو جبر اس کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، اور باقی پرانے وہ نظریے کے اوپر جو ہے وہ کچھ ہمارے دوست کھڑے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی گروپ کا کوئی بھی ورکر اس کو قانون کے مطابق جوڈیشل سسٹم بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارا لا ہے، اس کو اکارڈنگ ٹو لا جو ہے اس کو اریسٹ کرے، اس کو اداروں کے ذریعے جو ہے عدلیہ کے ذریعے اس کے کیس کو ٹرائل کریں۔ یہ غلط ہے اٹھا کر اس کو ٹارچر کریں، اڈیالہ لے جائیں، اور سول وردی میں لوگوں نے جو جا کر وہاں پہ کیا اس کو ٹارچر، اس کے ٹیشوز ٹوٹے ہیں۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، وہ کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی ہو، اس ناانصافی کے خلاف ہم بالکل انڈر پروٹیسٹ ہیں، اور پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں۔ سر عمران خان صاحب کا کل ہوا کہ ان کو قید کرنے کے لیے اریسٹ وارنٹ ان کے لیے جاری کیا گیا، تو سارا ملک پی ٹی آئی ورکرز باہر آ گیا۔ سر فلڈ میں ہمارا ملک ڈوب رہا ہے، اس کے لیے سر اتنی میں نے جدوجہد کسی کے نہیں دیکھی۔ سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جب ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو، معیشت کمزور ہو رہی ہو، اور گڈ گورننس نہ ہو، پھر لوگ اپنے ملک کو نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو اسکیپ کرتے ہیں، جیسے ہماری پارٹیاں اپنے آپ کو بچا رہی ہیں۔ ان کو ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ اپنی عوام سے ہمدردی ہے۔ یہ اپنی سیٹوں کے لیے ان کی لڑائی جاری ہے جو اچھی نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کو گرفتار کرنا، کارنر لگانا، کچھ لوگوں نے دستانے پہن رکھے ہیں، انہیں چاہیے کہ ملک کو استحکام کی طرف لے کر جائیں، نہ کہ ملک کی بربادی کے ذمہ دار بنیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ میڈیشن کے طور پر انٹروین کریں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کریں، اور ایک جمہوری جو الیکشن ہے پروسیس اس کو چلنے دیں۔
ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے لوگوں کو تبدیلی آنی چاہیے، نہ کہ کوئی جبر کے ذریعے یا غلط انداز سے ڈیل کے ذریعے آنی چاہیے۔ یہ غلط ہے، اس سے ملک کا جو شرازہ وہ بکھر رہا ہے، بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اور جہاں تک رہا عمران خان، تو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سب سے سخت جو پاپولر لیڈر ہو رہا ہے پاپولیرٹی کے ساتھ وہ عمران خان ہے۔ آپ نے دیکھا کراچی میں وہ گیا ہی نہیں ہے اور انہوں نے سیٹ جیتی ہے ان کے گھر سے، جہاں پر ایم کیو ایم کہتی تھی ہماری چینی ہوئی سیٹ ہے۔ نمبر 2، عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر بنتا جا رہا ہے، اگر اس کو گرفتار کریں گے تو سڑکوں پر لوگ نکلیں گے، جس سے ملک میں ایک خانہ جنگی شروع ہونے کے امکان ہے۔ اور سر یہ جو فلڈ میں اتنے لوگ مر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی نہیں نکلے گا؟ ان کے لیے دیکھیں وزیر اعظم جو سینٹرل پوزیشن پر ہے اس کو چاہیے، اب وہ وزیر اعظم تو قانون بنا رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں، نیب ختم کر دیا ہے، اوورسیز کے ووٹ ختم کر دیے، وہ تو ذاتی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں ملک سے کیا ہے۔ وہ اس کو چاہیے تھا کہ ایم ای کے لیے ایک ڈیموکریٹک چارٹر لائیں، اس کو بھی کال کریں۔ میں عمران خان کو بھی کہتا ہوں اس کو ضد نہیں کرنی چاہیے، اداروں کے خلاف خواہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اسے سویلائزڈ اور مہذب انداز سے تنقید کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ موقع نہیں دے رہے۔ ایک وہ جو فیڈرل منسٹر انٹیریئر ہے، وہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وہ ایک قاتل ہے جس کو کسی کی عزت مطلوب نہیں ہے، وہ جو مرضی کر رہا ہے، تو اس سے انارکی پھیل رہی ہے۔ سر میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس پر لوگ کھڈوں میں دبے ہوئے ہیں، اتنے لوگ مر چکے ہیں سر، کوئی نیوز وہاں پر جا کر نہیں چلائی کسی نے بھی۔ جو بھی ہے اپنے ہی مدد آپ کے تحت لوگ وہاں پر سروائیو کروا رہے ہیں اور خود ہی ویڈیوز بنا کر اپنا حال بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ابھی تک کسی نے، اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے نا، تو اس کے انہوں نے کیا کیا ہے؟ رات عمران خان نے دونوں صوبوں کے پی کے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کہا ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کریں، باہر نکلیں اور سلام میں لوگوں کو انسانیت کی خدمت کریں۔ بدقسمتی سے اللہ رب العزت کی آگے دعا ہے وہ حضور کی امت پر رحم فرمائیں، جو کلمہ گو ان کے اوپر رحم کرے، اور اس کی مخلوق ہیں اسے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی مصیبت ہے جو رک نہیں رہی، اب پھر اعلان ہو رہا ہے کہ بارشیں ہونے کے امکانات ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں سروائیو کرے، اللہ کے حضور دعا ہے۔ یہ جو سیاستدان ان کے آگے کیا ہم کریں گے، اللہ کے آگے فریاد ہے، اللہ ان کی مدد کرے، ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ تمام سیاستدان اپنی ذاتیت کو بھول کر اس فنڈ کے لیے، اس جو فلڈ آیا ہوا ہے اس کے لیے سب یکجا ہو جائیں اور فنڈ اکٹھے کر کے ان کی ہیلپ آؤٹ کریں۔ سر یہ جس طرح دوسری پارٹیز یا دوسری جماعتوں نے آپس میں یا لوکل شہروں کی کمیونٹیز نے مل کر پیسے اکٹھے کیے ہیں، چندہ اکٹھا کیا ہے، اس کے بعد ان کی ہیلپ کرنے کے لیے گئے ہیں، تو اسی طرح ہی وکلاء کی کوئی ایسی پارٹی ہے جنہوں نے آپس میں مل کر ان کے لیے کوئی کام کرنا چاہا؟ وکلاء پر بھی ایک خاص ٹولے کا قبضہ ہے، وہ نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، انہیں بھی ہوش نہیں ہے کہ وہ وکلاء تنظیموں کو باہر نکالیں، موٹیویٹ کریں مدد کے لیے، بلکہ وہ بھی بالکل سسپائی روی کا شکار ہے۔ انہی کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے بارز تقسیم ہو رہی ہیں، اور پنجاب بار کونسل پہلی بار سیاسی لوگوں کی وجہ سے تقسیم ہو رہی ہے۔ جو ہمارے پاکستان بار کونسل کی مس ہینڈلنگ ہے اس کی وجہ سے پنجاب بار کونسل بھی تقسیم ہو رہی ہے، بلکہ تمام بارز ایک تفریق کی طرف جا رہی ہے۔ سر لاسٹ کوشچن ہے میرا آپ سے، وہ شاید تھوڑا آپ کو مزاحیہ سا لگے لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ سر یہ جو بھاگ کر شادیاں ہو جاتی ہیں، میں مانتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ جو بھی بالغ ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن سر شادی کے بعد جب 2 دن کے یا 3 دن کے بعد لڑکی کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا لڑکی کے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے، تو اس میں ماں باپ کا قصور تو نہیں ہے نا؟ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو ایک وکیل ہیں، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی آیا ہے اس کو حق دینا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے شادی کرنی چاہیے؟ اس میں یہ سوال بڑا سنجیدہ ہے، بلکہ مزاحیہ نہیں ہے، بڑا سینسٹیو ہے۔ اس میں وکلا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کی طرف دیکھیں۔ ہمارے گھروں میں بھی مائیں بائیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ جب وہ شادی کرنے آتی ہیں تو اس کو ٹیوٹر کریں کہ اپنے خاوند سے سخت قسم کے وہ جو پیرا مور ہے اس سے مطالبات کریں، اور ہمیں نکاح میں ایسی شرائط درج کرنی چاہیے کہ چھوڑنے والے کو 10 بار سوچنا چاہیے۔ ہم ایسے نبی کی امت ہے جو صادق اور امین ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا پردے کے اوپر پابندی ہے۔
اب بے حیائی اور پردہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے نا یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ پریکٹس بڑھ رہی ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا بے حیائی بہت ہوگی تو اس کی کوئی روک تھام نہیں کریں گے. نماز کو پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، مجرا ہو تو سارے چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عذاب ہے. جو لڑکیاں بھاگ کر شادی کرتے ہیں، میرا ان کو میسج ہے انہیں قطعاً شادی نہیں کرنی چاہیے ماں باپ کی کنسنٹ کے بغیر. کسی غریب سے کر لیں، اعلیٰ درجے کے آدمیوں کی بجائے کمزور درجے کے لوگوں سے کریں، عزت کی روٹی کھائیں، عزت مندانہ زندگی گزاریں. انہیں کبھی بھاگ کر نہیں کرنی، ان کا مستقبل ڈارک ہو جاتا ہے. ہمارے ادھر ایک جج صاحب سے میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ کہتے تھے آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا نا تو اب 5 لاکھ میں حق المہر مقرر کر رہا ہوں، اگر اس کو چھوڑیں گے تو 5 لاکھ دینا پڑے گا. تو یہ پریکٹس کو جوڈیشل سسٹم میں بھی آنا چاہیے، وکلا کو بھی اس کی احتیاط کرنی چاہیے. اور لڑکیوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ بھاگ کر بالکل شادی نہ کریں، ماں باپ کے ذریعے کریں. اس طرح سے شادی کرنے سے سوسائٹی امبیلنس ہو رہی ہے. ایک طرف دیکھیں تو طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، دوسری طرف دیکھیں تو لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی. تو سر اس دو باتوں پر غور کریں تو اس کا بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہماری شریعت میں 4 شادیاں اسی لیے رکھی گئی تھی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا لیڈیز لڑکی جو گرلز ریشو ہے وہ بڑھ جائے گی اور یہ جو مردوں کی ریشو کم ہوگی. جنگ و جدل میں بھی لوگ شہید ہوتے ہیں، ویسے بھی لوگوں کا میل جو سسٹم ہے وہ کم ہے، اس لیے سسٹم میں 4 شادیاں رکھی. لیکن یہاں ایک برے صغیر جو ہے اس کو برے کبیر کہا جا سکتا ہے. بدقسمتی یہاں ہمارے لوگ دوسری شادی افورڈ نہیں کرتے، اگر کر لیتے ہیں تو پہلے والی بیوی جو ہے وہ زہر کھانے کو تیار ہو جاتی ہے. اس کے لیے علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو بڑھتی ہوئی ریشو بچیوں کی ان کے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسری تیسری شادی ہونی چاہیے. اور یہ جو ریشو بڑھ رہی ہے اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. اس کی میں مذمت کرتا ہوں کہ جو مادی شادیاں کرتے ہیں، مادہ پرست لوگ ہیں جو دولت کی طرف اور ان کے جہیز کی طرف دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، انہیں غلط ہے. انہیں صبر و قناعت کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. جی ہمارے ساتھ تھے اختر علی چہور صاحب. جس طرح انہوں نے آپ ہمیں موقع بھی بتایا ہمارے ملک کے بارے میں، اسپیشلی فلڈ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں. اسی طرح میں اجازت چاہوں گا آپ سے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.